جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہماری اسکول کی باغباں عزت مآب جناب چیئرمین صاحب، محترمہ چیئرپرسن صاحبہ، قابل احترام ٹرسٹیز، باوقار مہمانان خصوصی، محترمہ پرنسپل صاحبہ، باصلاحیت اساتذہ اکرام، ہماری ایلومنائی کمیٹی کے ممبران اور میرے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایلیا سروت اسکول کی جانب سے آپ سبھی کا خیر مقدم کرتے ہیں اور تہہ دل سے اس جشن یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس شعر کے ذریعے باغ باں آزاد ہیں، صحن چمن آزاد ہے، باغ باں آزاد ہیں، صحن چمن آزاد ہے، ہو مبارک دوستو اپنا وطن آزاد ہے۔ جی ہاں سامعین اکرام، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ 15 اگست سن 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا، لہٰذا یہ دن ہمارے لیے نہایت مسرت کا دن ہے اور اس دن کو ہندوستان کا ہر فرد بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ مناتا ہے۔ ہم سب بھی آج اس جشن آزادی کو منانے کے لیے یکجا ضرور ہوئے ہیں، مگر آن لائن ہمیں اپنے سارے پروگرام اور کام کاج انجام دینے پڑ رہے ہیں اس کووڈ-19 یعنی وبائی بیماری کورونا کی وجہ سے۔ لیکن کوئی بات نہیں، حالات بھلے ہی ناسازگار ہوں، ہم اپنی اس آزادی کی خوشی کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اپنی آن لائن تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں اس اجتماعی گیت سے، جسے پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دیتی ہوں ہمارے ہفتم اور دہم جماعت کے بچوں کو کہ وہ اپنی سریلی آواز میں گیت پیش کریں۔ اے میرے پیارے وطن تجھ پہ دل قربان، اے میرے پیارے وطن تجھ پہ دل قربان، تو ہی میری آبرو ہے، تو ہی میری شان۔ بہت خوب بچوں، آپ کی اس جذبوں کو بہت سلام کرتی ہوں اور آج کی اس تقریب کو منور کرنے کے لیے میں ہمارے معزز استاد جناب شمیم سر کو دعوت دینا چاہتی ہوں کہ وہ بھی جشن یوم آزادی کے متعلق اپنے خیالات پیش کریں اس شعر کے ساتھ کہ میری زمین میرا آسمان سب کچھ ہے، میری زمین میرا آسمان سب کچھ ہے، میرے لیے میرا ہندوستان سب کچھ ہے۔ یہ ہمارے دوررس سیاستدانوں کا ہی عملی نتیجہ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ میں آپ کو ایک تاریخی واقعہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ انگریزوں نے کیسے یہاں سے دولت کو اپنے یہاں منتقل کیا تھا اور ہم کو کنگال کر دیا تھا۔ شہید اعظم بھگت سنگھ نے جب انگریزوں کے لیجسلیٹو اسمبلی میں بم پھینکا تھا اور اس کی سنوائی چل رہی تھی تو ایک انگریز حاکم نے ان سے پوچھا کہ ہم کو تو آپ پر حکومت کرتے ہوئے صرف 200 سال ہوئے ہیں اور آپ نے ہم پر بم پھینک دیا، لیکن اس ہندوستان پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کیا تھا اور آپ نے تو کچھ نہیں کیا۔ اس کا جواب بھگت سنگھ نے بہت ہی اچھے انداز میں دیا۔ انہوں نے کہا
کہ آپ نے روئی کے فاہوں میں گنگا ندی کے کنارے جو ہیرے اور موتی پھیلے ہوئے تھے اس کو آپ نے ضبط کیا اور اس کو لے جا کر کے ٹیمس ندی میں نچوڑ دیا. ہندوستان کی ساری دولت آپ نے اپنے یہاں منتقل کی اور ہم کو غریب کر کے چھوڑ دیا. لیکن جو مسلمان بادشاہ یہاں پر آئے انہوں نے جو حکومت کی وہ یہیں کے ہو کر کے رہ گئے, یہاں کی دولت یہاں ہی صرف کیا اور ہندوستان کو مالا مال کر دیا. تو اس طرح سے ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انگریزوں نے کیسے اپنے ملک کو برباد کیا ہے. لیکن ہم آزاد ہیں اور آزاد ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں. اب ہمیں کسی چیز کا کوئی فکر نہیں ہے. میں اپنے عزیز طلبہ سے یہ درخواست کروں گا کہ آج آزادی کے دن یہ عہد کریں کہ خوب علم حاصل کریں گے, خوب ترقی کریں گے. جب وہ اعلیٰ تعلیم سے بہرور ہو جائیں گے تو اپنے ملک کی حفاظت کریں گے, اپنے ملک کو آگے لے جانے میں اہم منصوبہ بندی کریں گے, کیونکہ یہ ہندوستان اسی وقت آگے بڑھ سکتا ہے جب یہاں کے طلبہ پڑھ لکھ کر کے اچھے سے زندگی گزاریں اور ملک کا اچھا شہری بنے. ایک شعر کے ساتھ میں اپنی یہ بات ختم کر رہا ہوں. اندھیرا راستہ روکے گا کب تلک, اندھیرا راستہ روکے گا کب تلک, میں سورج ہوں ابھرتا جاؤں گا, میں سورج ہوں ابھرتا جاؤں گا. میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کر رہا ہوں. جے ہند, جے مہاراشٹر. جزاک اللہ سر. اور اس کے بعد دہم جماعت کی انصاری اشنار امیر الدین کو میں دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں اس شعر کے ساتھ کہ وطن کے جان نثار ہیں وطن کے کام آئیں گے, وطن کے جان نثار ہیں وطن کے کام آئیں گے, ہم اس زمیں کو ایک روز آسماں بنائیں گے. اساتذہ اکرام, پرنسپل صاحبہ اور اس کے روح روا رضوی سر, السلام علیکم. آج ہم 15 اگست کا قومی تہوار جوش اور خروش کے ساتھ منا رہے ہیں اور اس جشن کے موقع پر مجھے کچھ الفاظ کہنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے. میں آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنے کی اجازت چاہوں گی. ہمارا ہندوستان جو کئی ناموں سے مشہور ہے, کوئی اسے انڈیا تو کوئی اسے بھارت کے نام سے جانتا ہے. پرانے زمانے میں تو اسے آریہ ورت کے نام سے بھی جانا جاتا تھا. جس طرح ہمارے ملک کے کئی نام ہیں اسی طرح ہمارے ملک میں کئی مذاہب اور نسل و رنگ کے لوگ بھی رہتے ہیں, مگر کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا. ہر کسی کو اس کا حق دیا جاتا ہے اور ہر کسی کو ایک سامان مانا جاتا ہے. ہمیں بچپن سے ہی یہ چیز سکھا دی جاتی ہے کہ ہمیں آپس میں بھائی چارہ رکھنا ہے اور ہر کسی سے ہمدردی جتانی چاہیے, کیونکہ جب آپس میں ہو بھائی چارہ تو ترقی کی راہ پہ چل پڑے گا ملک ہمارا. اپنی دوسری بات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں ایک شعر کہنا چاہوں گی کہ تمنا بلندیوں کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہے, کہ تمنا بلندیوں کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہے, مگر ہم دوسروں کو روند کر اونچا نہیں ہوتے. یہ روایت اسی ملک کی ہے کہ ہم نے بڑھ کر کبھی کسی ملک پر حملہ نہیں کیا. ہم نے تو رواداری کی مثال قائم کی ہے. ہم نے ہر ملک کا حق پہچانا ہے, مگر جب کوئی ہماری سرحدوں میں دخل اندازی کرتا ہے تو اس وقت ہم اس کا سبق سکھا دیتے ہیں. ہم کسی کو اپنے ملک پر آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتے نہیں کرتے. آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ جو خوشی ہمیں ہمارے 15 اگست کے جشن سے ملتی ہے اسے ہمیشہ برقرار رکھیں گے. ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر لے جائیں گے, اپنے ملک کا نام سارے جہاں میں روشن کر دیں گے. اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے میں ایک شعر کہنا چاہوں گی کہ زمانے بھر میں ملتے ہیں عاشق کئی, مگر وطن سے خوبصورت کوئی صنم نہیں ہوتا. زمانے بھر میں ملتے ہیں عاشق کئی, مگر وطن سے خوبصورت کوئی صنم نہیں ہوتا. نوٹوں میں لپٹ کر سونے میں سمٹ کر مرے ہیں کئی, مگر ترنگے سے خوبصورت کوئی کفن نہیں ہوتا. السلام علیکم. Students of Elizabeth High School, I would like to wish you a very happy Independence Day.